اگر ٹرانسپیرنسی پر سوال اٹھا دیں کہ جی ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ یہاں گیپس ہیں، اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، یہ اس کو انشور کروانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں پوری ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج تک کا جتنا پروسیس ہے اس میں ہمارا سب سے زیادہ فوکس اس کی ٹرانسپیرنسی پہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی میں مثال اس کے حق میں یہ دیتا ہوں کہ ہم نے ہر پروسیس کو ایز فار ایز پاسبل الیکٹرانک رکھا ہوا۔ ہمارے پاس جو بڈز آئی ہیں فائنینشیل ایڈوائزر کی تقرری کے لیے 7-8 تھیں وہ تقریباً، جی وہ الیکٹرانک تھیں، لوگوں نے اپنے پاسورڈز ڈال کے کھولی، ہم نے ہر ایک کو کہا کہ آپ اپنی الیکٹرانک بڈز بھیجیں، ہماری کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ جی۔ اسی طرح جتنی پروسیڈنگز ہوئی ان میں سے کچھ لوگوں نے اس کے باوجود الیکٹرانک نہیں بھیجی، انہوں نے مینول بھیجی، لیکن جتنی اس کی پروسیڈنگز ہوئی اس کی کمپلیٹ ریکارڈنگ موجود ہے۔ دوسرا، جب یہ ہمارا ایویلیویشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا اور ایک جو مختلف تھے بڈرز ان کا 1 2 3 کی پرائرٹی بن گئی، تو اس کے بعد ہم نے 15 دن دیے ان تمام بڈرز کو جو اس پروسیس کا حصہ تھے یا جو نہیں تھے، جو شروع میں کوالیفائنگ سکور نہیں کر سکے، کہ انہیں اگر اس پروسیس پہ کوئی اعتراض ہے، اس کو ہم کول آف پیریڈ کہتے ہیں قانون کی زبان میں، تو وہ 15 دن کے اندر وہ اعتراض اٹھا سکتے تھے کہ اس میں وہاں پہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے یا ہمارے ساتھ ایویلیویشن میں یہ زیادتی ہوئی۔ الحمدللہ ایون وہ لوگ جو اس پروسیس میں ناکام رہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی ہم کامیاب تو نہیں ہوئے لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ پروسیس ایبسولوٹلی ٹرانسپیرنٹلی ہوا ہے۔ آگے جاتے ہوئے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی چیز، دیکھیے یہ کوئی کھلونا تو ہے نہیں پی آئی اے کو جس کو بیچوں میں کہیں کھلونے کی طرح اس سے کھیلا ضرور گیا ہے، جی لیکن پچھلے کمرے میں بیٹھ کے یہ بیچا نہیں جا سکتا۔ یہ کمپلیٹ ویزیبلٹی میں پوری جتنی بھی دنیا کی ایوییشن انڈسٹری ہے، خاص طور پہ جو اس ریجن کی ایوییشن انڈسٹری ہے، جس کی اس کے ساتھ ایک مسابقت بھی ہے، ایک کمپیٹیٹیونیس بھی ہے، اور جو یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ پی آئی اے پرائیویٹائز ہوگی تو پھر انہیں ایک مرتبہ سے دوبارہ اپنا مارکیٹ شیئر لوز کرنے کا بھی خطرہ ہوگا۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ جی یہ کوئی ان کی توجہ نہیں ہے اس پہ۔ اس خطے کی جتنی ایئر لائنز ہیں جو ان اسٹیشنز پہ اور ان ایئرپورٹس پہ آتی جاتی ہیں، ان سب کی توجہ ہے۔ تو یہ ٹرانسپیرنسی کے بارے میں آپ بالکل تسلی رکھیں۔ ایک فواز صاحب، کیوں ٹرانسپیرنسی کا 2 دفعہ آپ سے سوال پوچھا، اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این مخالف جماعتیں جو ہیں نا، وہ جب بات کرتی ہیں وہ آپ کو اور 2-3 اور جو ہیں ان کو جو وزراء ہیں ان کو جوڑتی ہیں کہ جی یہ پی ایم ایل این کے کیمپس ہیں، آئی ڈونٹ نو فار وٹ ایور ریزن، ان کا اپنا کوئی پرسیپشن ہوگا۔ پھر وٹ یو ہیو بین تھرو، سم آف اس نو ڈیٹیلز جو ہیں، آپ اس پر کافی بول بھی چکے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو دوبارہ سے جو ہے اس معاملے میں بھی وکٹمائز نہ ہو جائیں۔ کچھ ذہن میں کبھی آیا ہے کہ یار ٹرانسپیرنسی پہ سوال اٹھا، جس کسی کی بھی گورنمنٹ، فار ایگزامپل پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نہیں آتی، کوئی اور آتا ہے، ہاں یار یہ معاملہ تو ہے لیکن آپ نے یہ کر کے اس شخص کو، پی ایم ایل این کو، اس کو فائدہ پہنچایا، آپ پھر اندر جائیں؟ پہلی تو یہ جواب سننے کے الحمدللہ آج تک کبھی جب میں پہلے بھی قید کے مراحل سے گزرا تھا تو ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال دل میں نہیں آیا کہ میں نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے میں یہاں پہ پہنچا ہوں، کیونکہ کی نہیں تھی۔ اور جن لوگوں نے جیل میں سپرنٹینڈنٹس بھی وہ سارے موجود ہیں، باقی بھی سٹاف موجود ہے، جو دوسرے لوگ انہی بیرکس میں ہمارے ساتھ بند تھے، ان میں سے کسی کو بھی بلائیں اور پوچھیں کہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس نے میرے چہرے پہ کسی فکر کے یا فکر مندی کے کوئی آثار دیکھے ہوں۔ مجھے اپنے اللہ کی ذات پہ پورا یقین تھا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے جلد یا بدیر لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ اور یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے، اللہ کی قدرت کا اپنا کمال ہوتا ہے کہ لوگ بھی منصوبہ سازی کرتے ہیں، اور پھر میرا خدا یہ کہتا ہے کہ میں بھی منصوبہ سازی کرتا ہوں، اور پھر سب سے بہتر منصوبہ ساز میں ہی ہوں۔ یہ فائنل ڈیکریلیشن ہے۔ تو اس سارا مسئلہ جو 2017 اور 18 کا ہے، اس کے تو سارے کردار اب خود چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا۔ اس میں تو اب میرے کہنے کی یا میری فکر مندی کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اب تو فکر مندی کا وقت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اب یہ فکر مندی کا وقت ہمارے لیے نہیں، الحمدللہ ہمارے خدا نے ہمیں سرخ رو کیا ہے اس میں، اور یہ سب لوگوں پہ عیاں ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز شائبہ تک نہیں تھا اس کا جو الزامات لگائے گئے۔ ایسا کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی، اور میرا 35 سال کا ایک پورا کریئر ہے، میں نے زندگی میں بھی کبھی کوئی فیصلہ لینے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔
مجھے صرف ایک کنوکشن کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اپنے دل اور اپنے ضمیر کے لیے ہوتی ہے، وہ یہ کہ میں جو فیصلہ کر رہا ہوں وہ اس ریاست، اس ملک اور اس قوم کے مفاد میں ہے، ٹھیک، چاہے وہ میں نے فیصلہ گریڈ 17 میں ایک اسسٹنٹ کمشنر کی حیثیت سے کیا ہو یا گریڈ 22 میں سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کی حیثیت سے کیا ہو۔ میں الحمدللہ آج بھی بڑے اطمینان سے اور بڑے کھلے دل سے یہ کہتا ہوں کہ کسی اور کے آپ نے کریئر کا ایگزامن کرنا ہے نہیں کرنا، میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں جہاں جس سرکاری عہدے پہ میں نے کام کیا ہے اس کے ایک ایک فائل اور ایک ایک ڈیسیشنز کو دیکھ لیا